علیہ السلام کو تیار کیا گیا۔ تیار کرنے کے بعد حضور علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تھے، تمام کے تمام نبی مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ بدعقیدے کہاں پر ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ میں نے کہا ارے او بھابی، ارے او بدعقیدے، ارے او گندے عقیدے والے، دیکھ تو صحیح، معراج کی رات میں تمام کے تمام نبی زندہ کھڑے ہوئے ہیں، تمام کے تمام نبی زندہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد تمام کے تمام انبیاء وہاں موجود ہیں، تمام کے تمام انبیاء صفیں لگانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب باری آتی ہے کہ نماز کون پڑھائے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ آدم کو دیکھو، آدم سب کے باپ ہے، ابراہیم کو دیکھو، اسماعیل کو دیکھو، نوح کو دیکھو، شیش کو دیکھو، سارے کے سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی مصلی پر نہیں چڑھ رہا ہے، کوئی بھی مصلی پر نہیں جا رہا ہے، سب کے سب صفیں درست کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مصلی امامت پر تشریف لے جائیے۔ سب سے بعد میں آ رہے ہیں، سب سے بعد میں آ رہے ہیں۔ یہ قیامت تک جو اعتراض ہونے والا تھا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر سب سے بڑا مقام اگر انہی کا تھا تو سب سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو وہ اعتراض ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کر دیا اور قیامت تک یہ پیغام دے دیا کہ بے شک میرا محبوب آیا سب سے آخر میں ہے، لیکن ان تمام کا امام میرا ہی محبوب ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ یہ کتنی بڑی بات میرے امام نے کہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے کہ کل قیامت کے اندر میں تمام نبیوں سے پوچھوں گا، کیا پوچھوں گا؟ کہ آپ کے مقام و مرتبے اپنی جگہ پر موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ کہ جو میرا نبی ہے وہ تمہارا بھی نبی ہے؟ جو میرا نبی ہے وہ تمہارا بھی نبی ہے؟ تو تمام کے تمام فرشتے ایک زبان ہو کر یہی کہیں گے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، خلق سے عالیہ، عالیہ سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل ساتھ آپ تشریف لے جاتے ہیں، پہلے آسمان کو پار کرتے، دوسرے آسمان کو پار کرتے، تیسرے آسمان کو پار کرتے ہیں، ساتوں آسمان کو پار کر کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ، کہ جیسے ہمارا دنیا کے اندر سعودی عرب کے اندر کعبہ شریف، ایسے ہی آسمان کے اندر فرشتوں کا بیت المعمور بنا ہوا، اور اس کا ڈائریکشن سیم ٹو سیم ہے کہ اگر زمین پہ کعبے کو دیکھا جائے اور آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا جائے تو بالکل سیدھ کے اندر ہے، بالکل بیچوں بیچ۔ حضور علیہ السلام وہاں دیکھتے ہیں کہ فرشتے طواف کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو بھی نماز پڑھائی، فرشتوں کو بھی نماز پڑھا دی۔ فرشتوں کو نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام آگے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا جیسے ہی پہنچتے ہیں حضرت جبرائیل وہیں پر رک جاتے ہیں، وہیں پر رک جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل معاملہ کیا ہے؟ ابھی تم نے مجھے دنیا سے لیا، دنیا سے مسجد اقصیٰ ساتوں آسمان کے پاس ساتھ میں آئے ہیں، اب یہاں سدرۃ المنتہا پر آ کر رک کیوں گئے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میرے کو اجازت نہیں کہ میں یہاں سے آگے جاؤں،
اب اندازہ لگائیے حضور کے مقام کا. لوگ آج پریشان ہیں, لوگ جھگڑے لگا رہے ہیں کہ حضور نور ہے کہ بشر ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضور نور بھی ہے بشر بھی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو نور ہی نور ہے فرشتہ, جو نور ہی نور ہے فرشتہ سدرۃ المنتہا پہ جا کر ہاتھ جوڑ لیتا ہے, حضور اب آگے نہیں جا سکتا, آگے جاؤں گا اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی, اب مجھے اجازت نہیں کہ یہاں سے آگے بڑھ جاؤں. حضور اکیلے وہاں سے آگے جا رہے ہیں, حضور اکیلے وہاں سے آگے جا رہے ہیں. اب جو نور و بشر میں لڑ رہے ہیں, میں کہوں گا کہ تم حضور کے بغض میں جل کر مر جاؤ. دیکھو میرا نبی تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا رہا ہے, فرشتے سے بھی آگے جا رہا ہے, جہاں پر جبرائیل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے میرا نبی جا رہا ہے. اب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں, آگے جاتے ہیں, لا مکہ پر جانے کے بعد اس سے بھی آگے جہاں میرا رب چاہتا تھا وہاں اپنے محبوب کو لے گیا, اور لے جانے کے بعد